الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ سورہ یونس پہ اس کا سمری اور خلاصہ آج پیش کیا جا رہا ہے۔ 109 آیات پر مشتمل یہ صورت مکی صورت ہے جو تقریباً 12 نبوی یعنی 12ویں سال میں نازل ہوئی۔ گویا کہ 12 سال ہو گئے دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے، اور اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس صورت میں کہ آخر میں 3 انبیاء کے واقعات بھی سنائے گئے ہیں، جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بالکل اینڈ پہ ہے، لیکن اس سے پہلے نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور فرعون کے غرق ہونے کی اس میں ڈیٹیل دی گئی ہے، اور اینڈ پہ جا کے پھر حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس صورت میں جو مشرکین مکہ کے جو اعتراضات تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کا بھی جواب دیا گیا ہے، قرآن کی طرف سے چیلنج بھی کیا گیا ہے، اور اس طریقے سے ایک ڈیبیٹ بھی ہے جو مشرکین مکہ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ خاص طور پر اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان کو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور ان کو بیان کیا گیا ہے۔ توحید خالص دراصل اس صورت کا ایک اور اہم پہلو ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے بڑے بڑے دلائل پیش کیے گئے ہیں، اور لقاء اللہ ایک مضمون ہے جو بار بار یہاں ریپیٹ ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ اس میں جو بنیادی احکامات یا بنیادی تعلیمات ہیں مکی صورتوں کی، اس کو ایک خاص ترتیب سے بیان کیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور تاریخی واقعات یا ہسٹری یہ زیادہ نمایاں ہیں۔ اس میں اب کچھ آیات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، جس سے صورت کا ایک مزاج ہمارے سامنے ظاہر ہوگا۔ یہ آیات ہیں آیت نمبر 22 سے لے کر 23 سے لے کر آگے، ہم یہ آیات ان کو پڑھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ریح آصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا هذه لنكونن من الشاكرين۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو تمہیں خشکی اور تری میں سیر کرواتا ہے، یعنی کشتیوں پہ اور مختلف گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ تم سفر کرتے ہو، کبھی خشکی میں اور کبھی پانی کے اندر، یہاں تک کہ جب تم کشتی کے اندر ہوتے ہو اور کشتی سمندر میں چل رہی ہوتی ہے یا دریا میں، اور بڑی ہی پاکیزہ اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، اور تم بڑے خوش ہوتے ہو، مگن ہوتے ہو، اور بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہو۔ جاءتھا ریح آصف، تو اچانک ایک تیز اور تند اور طوفانی قسم کی ہوا چلتی ہے۔ وجاءہم الموج من کل مکان، اور سمندر یا دریا میں ایک طرح کا طوفان برپا ہو جاتا ہے، اور موجوں کے اوپر موجیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ ہر طرف سے موجیں امڑی چلی آ رہی ہیں، اور وظنوا انہم احیط بہم، اور وہ جو اس کشتی کے سوار انسان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ طوفان میں گر گئے ہیں اور کسی وقت وہ ڈوب جائیں گے، تو وہ اب گر گئے ہیں عذاب میں اور بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو اس کیفیت میں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ اللہ کو خالص ہو کر پکارتے ہیں۔ یہ گویا جتنے بھی شرک کرنے والے لوگ ہیں انہیں بتایا جا رہا ہے۔ یہ ایک مثال ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں یہ مثال آتی ہے اور یہ موقع آتا ہے کہ یہ صرف جو ہے نا، یعنی کشتی دراصل وہ سمندر والی کشتی نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی ہے، لائف ہے، اور زندگی گزارتے ہوئے ایسے ہوتا ہے کہ انسان بڑا مطمئن ہوتا ہے، خوشحال ہوتا ہے، اور ہر طرح کی آسانی ہوتی ہے، اور اچانک پھر کوئی مشکلات آ جاتی ہیں، کوئی بحران آ جاتا ہے، کوئی مالی مسئلہ، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی اور قحط سالی، کوئی لڑائی، کوئی جنگ، اور اس میں کوئی وبا آ جاتی ہے، کوئی کرونا وائرس آ جاتا ہے، تو پھر دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ اللہ کو خالص ہو کر پکارتے ہیں اس وقت۔ تو یہ مشرکین مکہ کا بھی یہی تھا کہ جب کہیں سمندر میں وہ پھنس جاتے تھے
تو اس وقت وہ لات منات اور عزا کو بھول جاتے تھے اور خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اور اگر تم ہم اس سے بچا لو ہمیں تو ہم ضرور اے اللہ تمہارے شکر گزار ہوں گے۔ حال ہی میں ایسی ویڈیوز میں نے کل ہی دیکھی ہیں کہ انڈیا میں جو کرونا وائرس کی ایک بدترین صورتحال کی وجہ سے ہندو کمیونٹی بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں۔ تو یہ اس سے پہلے امریکہ میں ایسے ہو چکا ہے کہ وہاں بھی عیسائیوں کو پکارتے دیکھا گیا خالص اللہ کو، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا لے، تو اس وقت وہ عیسیٰ علیہ السلام کو یا ان کے جو شرکاء ہیں ان کو وہ بھول جاتے ہیں۔ فلما انجاہم، جب ہم نے انہیں نجات دے دی، تو ایسے ہی ہوتا ہے انسان کے ساتھ بھی کہ اس کے اندر مشکلات جب آ گئیں، پریشانیاں آ گئیں، کوئی انفرادی مسائل ہو گئے، بیماری آ گئی، کوئی اور تکلیف آ گئی، تو وہ انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے کسی بھی کرائسس کی شکل میں، اور جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو نجات دے دی، اذا ہم یبغون فی الارض، تو وہ زمین میں بغاوت کرتے ہیں بغیر الحق، حق کے بغیر ہی۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگوں تمہاری بغاوت تمہارے اپنی جانوں کے اوپر ہے۔ جتنا بھی تم اللہ سے بغاوت کرو گے، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو توڑو گے، تو اتنا ہی تمہارے اوپر فرد جرم بڑھتی چلی جائے گی، تمہارے جرائم کی فہرست میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور تم زیادہ سے زیادہ سزا کے مستحق ہوتے چلے جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا کہ متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی متاع ہے، ایک ٹائم ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا ہے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر تم نے ہمارے پاس پلٹنا ہے، فننبئکم بما کنتم تعملون، اور ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا اعمال کر رہے تھے۔ تو یہ دراصل وہ پورا ڈیبیٹ ہے کہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بیان کر کے اپنے انسان کے اپنے وجود سے، کہ اس کے اپنی نفسیات کے اندر یہ بات شامل ہے کہ جب وہ مشکل میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اور جب وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ پھر دوبارہ آگے مثال دے دی اس میں، اور وہ دنیا کی زندگی کی، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلہ من السماء، دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ آسمان سے پانی نازل ہوا، فاختلط به نبات الارض، تو اس سے جو مختلف نباتات ہیں زمین سے وہ پوری طرح نکل آئیں، فصلیں بھی اور پھل پھول پودے بھی اور گھاس پھوس بھی، مما یأکل الناس والانعام، تو وہ سبزیاں اور وہ اس کے جو پھل ہیں وہ انسان بھی اس میں سے کھاتے ہیں اور ظاہر کے جانور بھی کھاتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، اور جب زمین کی جو ظاہری وہ چمک دمک، پہلے وہ زمین بالکل ویران تھی، بنجر تھی اور مردہ تھی، تو اب اس کے اوپر وہ گھاس اور سبزہ اور سبزیاں اور پھل اور پھول اور باغات وہ اگ پڑے، تو وہ ایک مزین ہو گئی، وزینت، وہ خوبصورت ہو گئی، وظن اہلہا، اور جو اس کے زمین کے رہنے والے تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ انہم قادرون علیہا، کہ اب یہ پھل اور سبزیاں اور یہ باغات اور یہ ساری فصلیں وہ اس پہ قدرت رکھتے ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کی۔ اتاہا امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا، ہمارا حکم رات کو یا دن کو آ گیا تو ہم نے اس کو بالکل چورا چورا کر دیا، کالم تغنا بالامس، گویا وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم اپنی آیات رپیٹ کرتے ہیں، تفصیل ان کی بیان کرتے ہیں، ان کی وضاحت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں۔ یعنی ایسے ہی دنیا کی زندگی بھی ہے کہ یہ جوانی ہے، صلاحیتیں ہیں، طاقت ہے، قوت ہے، مال ہے، دولت ہے، عہدہ ہے، اقتدار ہے، لیکن پھر اچانک ہی بندہ بیمار پڑ گیا، بوڑھا ہو گیا اور اقتدار چھن گیا، تو یہ اس کو اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس طاقت کو، جوانی کو، انٹیلیجنس کو، صلاحیتوں کو، رزق کو استعمال کر لیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور اگر نافرمانی میں لگا دیا تو وہ ناکام ہو گیا۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی تم سلامتی پاؤ، امن سے رہو۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اگر تم صراط مستقیم پر دنیا میں چلو گے تو تمہیں امن و سلامتی حاصل ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس دار السلام کی طرف دعوت دیتا ہے کہ جو ہمیشگی کا سلامتی کا گھر ہے، جنت کا گھر ہے، آخرت کا گھر ہے۔ اور یہ دراصل سورہ یونس کا ایک لحاظ سے یہ ہے نا وہ ایک مرکزی مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اور اصل جو سلامتی کا گھر ہے وہ آخرت کا گھر ہے، اور یہاں یہ آزمائشیں آتی رہیں گی، اور لیکن کامیاب اور کامران وہ ہے کہ جو ان آزمائشوں میں صبر سے کام لے اور شرک سے بچتے ہوئے
خالصتاً اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اسی کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرے اور اسی سے مدد مانگے اور اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی اور اقتدار کو ہر صورت میں تسلیم کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی توحید پہ قائم رہنے اور اپنی ذات کو پہچاننے اور اپنی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔